آدم علی صوفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی فرمائیں گے. میں حضرت قبلہ سے بھی التماس کرتا ہوں کہ اسے تھوڑا چھوڑ. آج کے ہمارے مہمان نوجوان صالح عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ سید رضوان پاشا صاحب قاضی لاہوری مدد اللہ العالی جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے بھی میں ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کو زینت بخشیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله یہ ذکر و مدحت یہ نعت خوانی یہ بزم میلاد غیر فانی نہ ہم رہیں گے مگر یہ محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ
کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا ہم تو ان پار سا دیکھتے رہ گئے خود نگر پار سا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے نصیرہ جلا یا اولاد نبی وہ منہ میرا دیکھتے رہ گئے نعت گو رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے ارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے محمد ارشد علی صدیقی منگل والدہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات پیش کرنے شاہد حاصل کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ منقبت پیش کرنے سعادت حاصل کریں ہمارے بالکل میرے پاس نظر پیش کرے گا ساری صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری سیرت پاک ہے یہ معجزہ کاری ساری سیرت پاک ہے یہ معجزہ کاری ساری اب بھی ہر سنت سرکار ہے جاری ساری اب بھی ہر سنت سرکار ہے جاری ساری قابل توجہ ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری اور اب تک کیا آپ کو فرماتے ہیں خواجہ شوق علیہ رحمہ اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھائی کیا ہے اپنے پاس اس کے
سبحان اللہ ہے ہماری ساری سبحان اللہ اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھائی کیا ہے اپنے پاس اس کے سوا شوق رکھائی کیا ہے دولت نعت ہی پوجی ہے ہماری ساری دولت نعت ہی پوجی ہے ہماری ساری صرف داتا ہوں تمہیں خلق بکاری ساری من خبر کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ روز بات کر دوں بر کے فیاضی کا جذبے بر کے فیاضی کے جذبے فطرت صدیق میں بر کے فیاضی کے جذبے فطرت صدیق میں سبقت لکھ دے خدا نے فطرت قسمت صدیق میں سبقت لکھ دی خدا نے قسمت صدیق نے بھر کے فیاضی کے جذبے فطرت صدیق میں سبقت لکھ دی خدا نے قسمت صدیق میں بھر کے فیاضی کے جذبے شد کے آئینہ آقا کا ہے صدیق سر سے پاؤں تک آئینہ آقا کا ہے صدیق سر سے پاؤں تک صورت آقا میں دیکھوں صورت صدیق میں صورت آقا میں دیکھوں صورت صدیق میں بھر کے فیاضی کے جذبے لے کے منظوری جناب سید ابرار سے لے کے منظوری جناب سید ابرار سے خود ہوئی حاضر امامت خود ہوئی حاضر امامت خدمت صدیق میں خود ہوئی امامت خدمت صدیق میں بھر کے فیاضی کے جذبے پھر دیکھیں اس سے ظاہر ہو گئی ہے برتری صدیق کی اس سے ظاہر ہو گئی ہے برتری صدیق کی ہے عمر عثمان و حیدر طاعت صدیق میں ہے عمر عثمان و حیدر طاعت صدیق میں بھر کے فیاضی کے جذبے لے کے منظوری جناب سید ابرار سے لے کے منظوری جناب سید ابرار سے خود ہوئی ظاہر خود ہوئی حاضر امامت خدمت صدیق میں خود ہوئی حاضر امامت خدمت صدیق میں بھر کے
کے جذبے اور مقطع سمجھ میں ان کی کس خوبی کا آخر تذکرہ کیجے سلیم ان کی کس خوبی کا آخر تذکرہ کیجے سلیم خوبیاں خوبی کا تذکرہ کیجے سلیم ان کی کس خوبی کا تذکرہ کیجے سلیم خوبیاں خوبیاں ہے حضرت صدیق میں خوبیاں فیاضی کے جذبے فطرت صدیق میں سبقت لکھ دی خدا نے قسمت صدیق میں سید عمران مصطفیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ صدیقیت میں نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حضرات گرامی، اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں بزم صدیقین کے صدر محترم جناب محمد فاروق علی صدیقی رشید صاحب سے تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ العظیم. بزم صدیقین کے لیے باعث افتخار ہے کہ جشن یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرپرستی حضرت علامہ مفتی محمد علیم الدین صاحب دامت برکاتہم منانے کے لیے آج ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں. جمعیہ بزم صدیقین فقہ الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد علیم الدین صاحب وہ حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی صاحب دعوت برکاتہم وہ حضرت علامہ سید شاہ رضوان پاشا صاحب قادری اور مدعو شعراء اکرام وہ معزز حاضرین محفل کا تہ دل سے استقبال کرتی ہے. میری کیا بات کہ میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر سکتی، جبکہ اللہ پاک قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کا ذکر فرماتا ہے جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہے اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور کئی مقامات پر احادیث مبارکہ ہے کہ جیسا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، کچھ ہم کو دیا ہو اور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شعراء اکرام نے بھی اپنے ایمانی جذبات کی ترجمانی کی ہے، جیسا کہ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد عباس بانی ذرا میں آپ کی شان میں چاک فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے
परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बल्कि सिद्दीकीन के अगराज़ व मक़ासिद ये हैं कि मज़हब व अदब से अपने आप को रोशनास रखें। इसी सिलसिले की ये पहली नशिस्त जिसमें मुमताज़ उलमा इकराम मशाइख़ इज़्ज़ाम अपने इरशादात से नवाजेंगे, साथ ही साथ मारूफ शुरा इकराम भी अपनी अक़ीदतों से हमें इल्मी जिला बख्शेंगे। अपनी गुफ्तगू का इख्तिसार करते हुए मोहतरम ख़ाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन साहब से दावत बरकातों से मुल्तमिस हूँ कि बज़्म सिद्दीक़ीन के अज़्म इस्तिक़लाल के लिए दुआ फरमाएँ। और बाद दुआ जनाब असद सनाई साहब से ख्वाहिश की जाती है कि इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त बदुआ हूँ, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा को बज़्म सिद्दीक़ीन के सदर बरादरम मोहतरम जनाब मोहम्मद फारूक अली रशीद सिद्दीकी साहब जो खुतबा इस्तक़बालिया पेश कर रहे थे, मैं सदर बज़्म से गुजारिश करता हूँ कि सरपरस्त बज़्म, निगरान बज़्म और मेहमान बज़्म की शान पोशी और गुलपोशी करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على خير البرية الهدى صدر العلا بالذات الكرم وعلى آله بالصدق والصفا وأصحابه بجود الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله وقدر كماله سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وباهر المنن وبارك وسلم. صدر علی بخار، صدر کلین جمعیت المشائخ حضرت علامہ مولانا قاضی سید شاہ اعظم مفتی قاضی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، اور بزم صدیقین کے صدر محترم اور جمیع شعراء کرام، خصوصیت کے ساتھ جناب اظہر قاضی صاحب اظہر اور جمیع علماء کرام، وزراء محفل اور پس پردہ تشریف فرما عزت مآب اسلامی مائع بہن، حاضرین کرام اور عزیز دوستو، ہمارے لیے اہل حیدرآباد کے لیے آج کی یہ نشست بہت خاص ہے، اس واسطے کہ آج کی نشست کو خاص نسبت ہے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کی خدمات کیا ہیں؟ ان کا نام، ان کی خدمات اور ان کا ذکر ایسا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ دا موسٹ پاپولر نام آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں میں، سب سے زیادہ جس کو شہرت حاصل ہے اسلامی تاریخ میں، وہ چار یار ہیں حضور پاک علیہ السلام کے، چاروں بہت زیادہ مشہور ہیں، چاروں کے چاروں بہت زیادہ معروف ہیں اور چاروں سے پوری دنیا عقیدت رکھتی ہے اور چاروں کو چاہنا ہی اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے۔ یہ زمانے سے طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ان چاروں شخصیات سے عقیدتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر یہ بزم صدیقین کے حصے میں یہ سعادت نصیب آئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک بزم ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے قائم کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی تاریخ کی یہ پہلی بزم ہوگی جو حضرت ابوبکر صدیق کے نام نامی سے منسوب ہے۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بہت عظیم ذات ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں 50 مقامات پر آیا ہے اور ان کا تذکرہ آپ جانتے ہیں کہ احادیث میں کثرت سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں اگر مبالغہ نہ کروں تو آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے صحابہ ہیں
ہر صحابی کی صحابیت کا ذکر ہمیں بخاری میں ملتا ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر ہمیں مسلم میں ملتا ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر ہمیں جامع ترمذی میں ملتا ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر کسی صحابی کا ذکر ابو داؤد میں ملتا ہے، کسی صحابی کا ذکر بیہقی میں ملتا ہے، کسی صحابی کا ذکر ابن ماجہ میں ملتا ہے، کسی صحابی کا ذکر مشکات میں ملتا ہے، مگر صحابہ کے زمرے میں واحد صحابی، آپ اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں، صحابہ کے زمرے میں واحد صحابی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، جن کی صحابیت کا ذکر حدیثوں کی کتابوں نے نہیں کیا، اللہ کے کلام نے کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب حبیب مکرم علیہ السلام نے اپنے صاحب سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا صحابی سے فرمایا، یہ فرمایا اپنے صحابی سے فرمایا، اور جو رسول کا اپنا ہو جاتا ہے پھر اس کی سعادت دنیا میں دیکھنے لائق ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت کرام یہ رسول پاک علیہ، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں رسول اللہ سے تعلق یوں ہی تھا، قرآن کہتا ہے ابوبکر صدیق کا تعلق یوں ہی نہیں تھا، ابوبکر صدیق کا تعلق بہت گہرا تھا، اسی لیے ارشاد یہ نہیں فرمایا صاحب سے فرمایا، یہ فرمایا اپنے صحابی سے فرمایا۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ صحابہ تو بہت ہیں، مگر جس کی صحابیت پر قرآن شاہد ہو جائے وہ تنہا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا، اور 50 مقامات پر قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو حق سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق ایک ذات، دوسری ذات کون سی؟ وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں سچ لانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، تصدیق کرنے والی ذات ابوبکر صدیق کی ہے۔ ان کی تصدیق کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسلام کی دعوت رسول پاک علیہ السلام نے دی، ہر آدمی نے معجزہ مانگا، ہر آدمی نے دلیل مانگی، ہر انسان نے برہان مانگی، ہر انسان نے سچائی کی کوئی نہ کوئی دعویٰ مانگا۔ ایک ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، سفر پر تھے، تشریف لائے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ نے اسلام کا اعلان فرمایا ہے، دوڑے دوڑے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک نئے دین کا اعلان فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابوبکر، یہ معاملہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس پر دلیل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابوبکر تم نے ملک شام میں خواب نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خواب کون سا؟ ارشاد فرمایا وہ خواب جس میں تم نے دیکھا تھا کہ ایک چاند تمہارے اتر کر آسمان سے اتر کر تمہاری گودی میں آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خواب میں نے دیکھا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا وہ چاند کون تھا؟ وہ چاند تمہارا رسول محمد رسول اللہ تھا۔ ارشاد فرمایا واقعی یا رسول اللہ جس کی گودی میں چاند آ جائے وہ خوش نصیب ہوگا اور وہ میں ہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ ایک معاملہ ہوا۔ اسی طرح شب معراج رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، پلٹ کر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ کفار مکہ نے دھومیں مچائی، اب تک ادھر ادھر کی باتیں رسول اللہ کرتے تھے، اب تو آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں یہ اٹھے بھی، مکے سے نکلے مدینے گئے، مدینے سے نکلے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے نکلے آسمانوں تک پہنچے، آسمانوں سے سفر کرتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا جنتوں کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام خدمت میں رہے، براق لایا گیا، یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب لوگوں کو کفار مکہ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، چلو اب کی ابوبکر صدیق کی گردن کو نیچا کیا جا سکتا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تک زمینوں کی باتیں کرتے تھے، آج تو انہوں نے آسمانوں کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رات کے ایک حصے میں گئے بھی آئے بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا میرے سرکار نے فرمایا ہے؟ کفار مکہ نے کہا ہاں رسول اللہ نے کہا۔ تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پکی بات ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے؟ کفار مکہ نے کہا آپ کو ڈاؤٹ آ رہا ہے، چل کر پوچھئے۔ وہ بیٹھے مکے میں اعلان کر رہے ہیں کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں وہ عرش پر جا کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جب میرے سرکار نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ اللہ جس کو ہم نے دیکھا نہیں،
وہ جہنم جنت جس کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ جہنم جس کو ہم نے دیکھا نہیں، پلصراط کو ہم نے مان لیا ہم نے دیکھا نہیں، یہ ساری چیزیں بغیر دیکھے ان کی زبان پر مان سکتے ہیں، تو اس چھوٹے سے سفر کو ماننے میں کیا لگا ہے؟ وہ سرکار جب فرماتے ہیں تو سچی فرمایا کرتے ہیں۔ جب یہ اطلاع رسول پاک علیہ السلام کو ملی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بغیر حضور کی زبان مبارک سے سنے تصدیق کر دی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں میرا ابوبکر صدیق ہے۔ تو دوستو یہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ نعرہ صدیق، یا صدیق، نعرہ صدیق، یا صدیق۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ بڑے متقی کو بچا لے گا، اتقا جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، کیوں خرچ کرتا ہے؟ دیتا ہے اپنا مال، کیوں دیتا ہے؟ یتزکا، تاکہ اس کا دل خوب ستھرا ہو جائے، تزکیہ قلب ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی کی نعمت نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے۔ دوستو یہ اسلام کی بنیادی اسپرٹس میں سے ہے۔ اسلام صرف اپنے بارے میں سوچنے کی دعوت نہیں دیتا، اسلام صرف بیوی بچوں کے سوچنے کے بارے میں سوچنے کی دعوت نہیں دیتا، اسلام ایک گلوبل آپ کہہ سکتے ہیں دین ہے۔ اسلام ہر فرد انسانی کا خیال رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ صوفیاء کرام نے بھی اپنی پوری زندگیوں میں یہی کیا۔ مصلوں پر نمازیں پڑھ لینا آسان ہے، غربا، یتامہ، مساکین، محتاجوں کا ہاتھ پکڑنا اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ جس طرح راتوں کے مصلی تھے، دن میں دورہ کرتے، لوگوں کی خدمتیں کرتے، کسی کو کراہتا ہوا، تڑپتا ہوا، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جب مکے میں جب رسول پاک علیہ السلام نے اسلام کا اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھے، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا، تاریخ گواہ ہے، اپنی بیٹی بی بی عائشہ کو بلایا اور اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کو بلا کر ارشاد فرمایا کفن کے لیے پیسے فی الوقت میرے پاس نہیں ہے، کفن کے لیے نئے کپڑے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے، مجھے پرانے کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ آپ سوچیں کہ قربانیاں کیا تھیں، کس قدر قربانیاں انہوں نے دی تھیں۔ اگر وہ چاہتے تو مال و دولت اکٹھی کر لیتے، مگر وہ زندگی بھر لٹاتے رہے، زندگی بھر خرچ کرتے رہے، زندگی بھر ان کی جود و سخا کا وہ خزانہ کھولے رہے، ان کا خزانہ کبھی بند نہیں ہوا۔ جب بھی خرچ کرنے کی باری آتی، سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی رہتی۔ کسی صحابی کو تڑپتا ہوا دیکھتے، آپ جانتے ہیں حضرت بلال کی ذات بہت مشہور معروف ذات ہے، مسلمانوں کا بچہ واقف ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف ظلم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیں پار کر رہا تھا، گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا اور موٹے پتھر ان کے سینے اقدس پر رکھ دیے جاتے، مکے کی گلیوں میں انہیں مارا جاتا، پیٹا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہو رہا تھا، یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا، رک کر امیہ بن خلف سے پوچھا ان کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے جو قیمت بتانی تھی بتائی، دوگنی قیمت اس کے ہاتھوں میں رکھ دی، کہنے لگے بلال کو مجھے بیچ دو۔ حضرت بلال کو خرید لیا، دوڑے دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ابوبکر بلال کو لے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بلال کو لائے ہو ابوبکر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ لے آیا۔ کیسے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خرید کر لایا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر بلال کو خریدنے کی تمنا تو مجھے تھی، میں چاہتا تھا کہ بلال کو میں خریدوں، بلال میرا عاشق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ بلال آپ کا ہے تو ابوبکر کس کا ہے؟ کہنے لگے اے ابوبکر میں اپنے مال سے خریدنا چاہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آزاد نے غلام کو آزاد نہیں کروایا ہے، ایک غلام نے غلام کو آزاد کروایا ہے۔ اے یا رسول اللہ گواہ رہنا جس طرح بلال ایک غلام ہے ابوبکر بھی ایک غلام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آپ کے غلام ہیں۔ یہ اچھی اسپرٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ خرچتے تھے، وہ لٹاتے تھے، تن من دھن سب کچھ رسول پاک علیہ السلام پر نثار کر دیا کرتے تھے، مال کے ذریعے، صحبت کے ذریعے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی خدمتیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ وہ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے۔ حضرت کرام بعض لوگ کہتے ہیں باتیں دہرانے سے کیا ہوتا ہے، اس کی آسان آپ مثال سمجھیں۔ ایک سورت ہے سورۃ الفاتحہ، آپ نمازوں میں روزانہ 3 4 20 25 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک بات دہرائی کیوں جاتی ہے
بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اسے دہرانا پڑتا ہے، اس کا پیغام ایسا ہوتا ہے، اس کا میسیج ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی بس لٹانے میں گزری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت ابوبکر مجھ پر شفقت لے جایا کرتے ہیں، ہمیشہ یہ ان کا طریقہ تھا۔ میں پلان کرتا تھا کہ انہیں کبھی پیچھے چھوڑ دوں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ مال کی ضرورت ہے، اوزار خریدنے ہیں، ہتھیار خریدنے ہیں، گھوڑے خریدنے ہیں، جنگ میں جانا ہے، جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے لے آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھوڑا سا تنگ جا رہا تھا، تھوڑا سا ٹائٹ جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ موقع ہے ابوبکر کو پیچھے چھوڑنے کا، ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں اور میرے پاس بہت کچھ ہے۔ سیدھے دوڑے دوڑے گھر گئے، جا کر بہت سامان اکٹھا کیا، لیے سیدھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنے مال کے میں نے 2 حصے کیے، آدھا حصہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور پورا آدھا مکمل آدھا آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑا سا مال لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر لے آئے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لے آیا۔ کیا لے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ تھا لے آیا۔ پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ دیتے، کچھ گھر والوں کا بھی تو حصہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ابوبکر گھر کو ایسے ہی چھوڑ کر لے آیا ہے، اب قیت لهم اللہ ورسولہ۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے اور قربانی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب دیکھا میں نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا سب سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ابوبکر سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ اور عالم کیا تھا قربانیوں کا؟ ارشاد احادیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گنڈیاں تک نکال دی تھی، اپنی گنڈیاں تک نکال کر جو قیمتی تھی چاندی کی تھی نکال کر اس مال میں ڈال دیا تھا، اور کانٹے لگا کر ببول کے کانٹے اپنے چھائے پر اپنے جبے پر لگا کر حضور کی خدمت میں آئے تھے۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کو دیکھے جا رہے تھے، یہ کیسا وفادار ہے، یہ کیسا جانثار ہے، یہ سب کچھ لٹائے میری خدمت میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ سراہنا چاہتے تھے، ادھر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل امین کو رسول اللہ نے دیکھا تو ایک عجب قسم کا لباس حضرت جبریل امین پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہوا، تم جو ریگولر لباس پہنتے تھے وہ کہاں چلا گیا، آج یہ جبہ کیسا، اس پر یہ کانٹے کیسے؟ حضرت جبریل امین نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ حضرت ابوبکر نے جب اپنے جسم سے اپنے جبے سے گنڈیاں نکال دی اور مان میں ڈال دی تو اللہ رب العزت کو ابوبکر کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمان کے تمام فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ اے فرشتوں اپنے اپنے لباس بدل دو، سارے فرشتوں ابوبکر کا لباس پہن لو۔ تمام فرشتوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا رنگ لیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، ہماری طرف سے سلام پیش کیجئے اور صدیق سے پوچھئے کہ کیا وہ اس وقت راضی بھی ہیں کہ ناراض ہیں کہ سب کچھ لٹا کر بیٹھے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابوبکر تمہیں میرے آقا نے میرے پروردگار نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پر وشت کی کیفیت طاری ہو گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پروردگار نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ عرض کرنے لگے رسول اللہ نے فرمایا ہاں ابوبکر تمہارے پروردگار نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور رقص کرنے لگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طواف کرنے لگے، چکر کاٹنے لگے، یا رسول اللہ مجھے سلام آیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اے ابوبکر صرف سلام نہیں آیا، اس کے ساتھ اللہ یہ پوچھتا ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو کہ ناراض؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں، آپ گواہ رہنا میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، وہ لٹاتے تھے، لٹانا ان کی عادت تھی، لٹانا ان کی فطرت تھی، وہ سب کچھ لٹا کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایمان یہ تھا یا رسول اللہ سب کچھ جائے تو جائے، آپ مسکرا دیں تو ساری دولتیں مل جایا کرتی ہے۔ ابوبکر کی سب سے بڑی دولت آپ کی رضا ہے، اسی کو قرآن کوٹ کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ وہ خرچ کرتے ہیں تو کچھ پانے کے لیے نہیں خرچ کرتے، وہ خرچ کرتے ہیں تو مولا کو منانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ والوں کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں
پبلسٹی کا دور ہے، انسان تھوڑا کرتا ہے زیادہ دکھلاتا ہے، انسان خیرات دیتا بھی ہے تو پلاننگ کے ساتھ دیتا ہے کہ لوگ دیکھیں، زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے تو بھیڑ بنا دی جاتی ہے، لوریاں اتاری جاتی ہیں، لوگوں کو اطلاعیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ لٹاتے تھے، اطلاع بھی ملتی تھی، کتنوں کو نوازا یہ دنیا نہیں جانتی۔ عالم کیا تھا؟ خدمت صرف مال کے ذریعے نہیں کرتے تھے، وقت کے ذریعے بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور و معروف ذات، ان کی خدمات بہت وسیع، بہت بڑی عظیم المرتبہ ان کی شخصیت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت کی خدمت کروں یا ایسی ذات کی خدمت کروں جس تک کوئی پہنچے نہیں۔ میں نے پورے مدینے کا چکر لگا لیا، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ سہولتیں تھیں۔ مدینے کے آؤٹ اسکرٹس میں گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا تو ایک بڑھیا مجھے نظر آئی اور وہ تنہا تھی۔ تو میں نے سوچا، اس بڑھیا کے گھر کو میں نے نوٹ کر لیا، میں نے سوچا کہ اس کی خدمت کرنا سب سے بہتر ہے، اس کے گھر میں پانی ڈال دینا، اس کے گھر میں جھاڑو دے دینا، اور یہ کام سب سے بہتر ہوگا کہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے ڈیسائیڈ کر لیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق پہنچنے کے بعد دیکھا تو گھر نیٹ کلین رکھا ہوا ہے، جھاڑو بھی ہو گئی ہے اور پانی بھی بھر دیا گیا ہے، اور اس کی کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی اس کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے بڑھیا سے پوچھا، مجھ سے پہلے فجر کے بعد آیا کون ہے؟ نے کہا کوئی آتے ہیں روزانہ خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، مگر ہے کوئی جو آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا مجھ سے زیادہ فکر کرنے والا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کل ایک کام کرتا ہوں، تہجد پڑھ کے میں آ جاتا ہوں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آ گئے گھر آ کر دیکھا تو پھر سب کچھ نیٹ کلین گھڑی نظر سب کچھ جمع ہوا اپنی جگہ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آ گئے، انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، رات کی تہجد سے پہلے مجھے آنا چاہیے۔ رات کے 2 بجے حضرت عمر فاروق پہنچے خدمت کرنے کے لیے۔ رات کے 2 بجے جا کر دیکھا تو وہی ماحول ہے، سب کچھ بنا ہوا، ریڈی نیٹ کلین، پانی بھر دیا گیا ہے، کھانے پینے کی غذائیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج، کہنے لگے وہ آ کر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو آنے والے ہیں بڑے ہوشیار معلوم ہوتے ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، آج میں بیٹھ جاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد، میں دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے۔ عشاء کی نماز ہوئی، اندھیرا چھایا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رات پر جب سناٹا طاری ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو گئے، ایک ذات اس بڑھیا کے گھر کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور شخصیت کا عالم کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پیر کے چپل تک نکال دیے تھے، چپلوں کی آواز آہٹ کوئی نہ سن لے، یہ احساس انہیں ستا رہا تھا۔ اس واسطے ننگے پیر دبا کر آزو بازو اس طرح ایک چور جاتا ہے، اس بڑھیا کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اے نیک شخص اور اے خدمت گزار شخص، چھپ چھپ کر نہ جانا، عمر نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ حضرت عمر فاروق سے بھاگا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ بڑے بہادر۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے لمبے لمبے پیر ڈالے اور جا کر جب پکڑا، دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، جس ذات کو انہوں نے پکڑا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بکر صدیق کی ذات پاک۔ آپ دیکھیں گے یہ جذبہ، یہ اسپرٹ، یہ خدمت، یہی صوفیاء کرام کا منظر بھی ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ لٹاتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں، اور حضرت کرام جو بتاتے ہیں ان کا لٹانا اللہ کے پاس کون نہیں ہوتا۔ اللہ والے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت بکر صدیق کے ساتھ لٹاتے رہے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ لٹاتے رہے۔ اور کیوں لٹاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین کے بارے میں بھی قرآن یہی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے 3 دن کی حضرت امام حسن کی طبیعت خراب ہوئی، 3 دن کی ان لوگوں نے منت مانی، اس کے بعد روزے رکھنے کی منت مانی۔ پہلے دن افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، فاقے سے تھے، روٹیاں بنائی کھانے کے لیے۔ حضرت فضہ، حضرت بی بی فاطمہ، مولا کائنات شیر خدا، یہ تینوں ذاتیں بیٹھ گئی۔ امام حسن اور امام حسین تو بہت چھوٹے تھے، یہ تینوں کے تینوں نے روٹیاں بنائی، ایک روٹی اپنے سامنے رکھ لی، افطار کرنے کا ارادہ ہے۔ قرآن اس کا پورا نقشہ پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہتا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ قرآن مجید میں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا۔ قرآن کا ایک بات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے دن کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ، مولا کائنات، حسنین کریمین، یہ چاروں اور بی بی فضہ، یہ 5 ذاتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ دروازے پر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، کون؟ کہنے لگے مسکین آیا ہے، اے نبی کے گھر والوں مجھے نواز دو۔ مولا کائنات نے اپنی روٹی دی، بی بی فاطمہ نے اپنی روٹی دی، بی بی فضہ نے اپنی روٹی دی۔ کیا تھا؟ 3 روٹیاں لے کر وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن سحری، پھر شام میں افطار کرو، پھر روٹیاں بنائی گئی، پھر 3 ذاتیں بیٹھی، پھر کھانے کا ارادہ ہے، پھر دروازہ پر کسی نے کھٹکھٹایا، پھر پوچھا کون؟ کہنے لگے ایک یتیم آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یتیم کو اٹھا کر 3 روٹیاں دے دی۔ پھر تیسرے دن پھر افطار کا ارادہ، پھر وہی روٹیاں بنائی گئی۔
پھر تینوں شخصیتیں، تینوں ذاتیں بیٹھی، چاروں ذاتیں بیٹھی. پھر کیا ہوا؟ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ کہنے لگے قیدی آیا ہے. تو مولا کائنات نے، بی بی فاطمہ نے، بی بی فضہ نے اپنی روٹیاں اٹھا کر انہیں دے دی. قرآن کو یہ معاملہ اتنا پسند آیا. قرآن کہتا ہے سب کچھ دینے کے بعد اس قیدی نے شکریہ ادا کرنا چاہا. مولا کائنات نے جو الفاظ کہے، بی بی فاطمہ نے جو الفاظ کہے، وہ اللہ کو اس قدر پسند آئے. انہیں الفاظ کو قرآن بنا کر اللہ نے نازل فرمایا. ان لوگوں نے کہا انما نريد لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انما نطعمكم لوجه اللہ. ہم جو کچھ کرتے ہیں دنیا سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، دنیا سے اپریسیشن کے لیے نہیں کرتے، اپنے نام کے لیے نہیں کرتے، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتے. ہم جو کچھ کرتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کو منانے کے لیے کرتے ہیں. وہ راضی ہو جائے، کائنات میں مل گئی ہے. لوجہ اللہ لا نريد منکم، ہمارا معاملہ یہ ہے نہ ہم تم سے لا نريد منکم جزاء، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، بدلہ بھی نہیں چاہتے، تھینک یو بھی ہم تم سے نہیں چاہتے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو مولا چاہیے، اس کی رضا چاہیے. دوستو اور عزیزو، تمام پیغمبروں کی زندگیوں کا ایک مقصد تھا کہ مولا راضی ہو جائے. یہی تو تھا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مسکراتے ہوئے آگ میں چلے گئے. پوچھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، مسکراتے مسکراتے آگ میں کیوں چلے گئے؟ وہ کہیں گے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. یہی تو مقصد تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چھریاں چلائی جا رہی تھیں، وہ مسکرا کے لیٹے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا اے اسماعیل، آپ کو فکر نہیں ہوئی؟ کیوں آپ نے اپنی گردن دے دی چاقو کے نیچے؟ انہوں نے کہا کہ مولا راضی ہو جائے. یہی تو مقصد تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، لوگوں کے تانے سنائے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ پوچھیں آپ نے اتنی مصیبتیں کیوں جھیلی؟ وہ جواب میں کہیں گے اس واسطے جھیلی کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. پیغمبروں کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ مولا راضی ہو جائے. امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کٹا دیا کربلا کے میدان میں. آپ پوچھیں امام حسین یہ قربانی آپ نے کیوں دی؟ وہ جواب میں کہیں گے مولا راضی ہو جائے. جتنے صوفیاء، جتنے اولیاء، جتنے صحابہ، جتنے صلحاء گزرے، ان تمام نے کہا مولا ہم سے راضی ہو جائے. مگر حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک وہ ہے کہ ان کے بارے میں ان کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سب چاہتے ہیں کہ مولا راضی ہو جائے، مگر رضا کا پروانہ جس ذات کو سنایا جا رہا ہے وہ ابوبکر کی ذات ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب ان کا مولا ان سے راضی ہو جائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی دے دوں گا، نمازیں، روزے، صدقہ، حج سب میں آپ کو دے دوں گا، مجھے بس اس ایک رات کی خدمت دے دیجیے. پتا کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ حضرت عمر فاروق کے پاس جو سب سے ویلڈ چیز ہے، جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے، وہ نماز و روزوں کا خزانہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی وفاداری کا خزانہ ہے، وہ رسول اللہ پر قربان ہو جانے کا خزانہ ہے، وہ رسول اللہ پر سب کچھ لٹانے کا خزانہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے بس وہ ایک دے دیجیے، سب کچھ لے لیجیے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے فرمایا اے عمر یہ سودا بڑا سستا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ رات کی خدمت میں کسی کو نہیں دے سکتا جو میرے سرکار کی میں نے کی تھی. میرے دوستو حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین ذات. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اچھا میں سب سے بہتر ہوں، جبکہ تمہارے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوا سب سے بہتر ان میں عمر فاروق کی ذات ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کرنے والی ذاتیں ہیں. ان لوگوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی حسد اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نفرت نہیں پائی جاتی تھی. یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج ہم لوگوں نے بانٹ لیے ہیں کھانے، کوئی عثمان غنی کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی عمر فاروق کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے علی ہے، ابوبکر ہمارے نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں. نہ ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. نہ ابو بکر سے بغض ہم رکھ سکتے ہیں، نہ علی مرتضیٰ سے بغض ہم رکھ سکتے ہیں. وہ ولایتوں کے سردار ہیں، خلافتوں کا باب ان سے کھلا ہے. تو دونوں کی اپنی جگہ یکساں فضیلتیں ہیں، دونوں کے پاس اپنا یکساں شرف ہے. ایک بات کی طرف اشارہ دیتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. باتیں اتنی آ رہی ہے مگر وقت کی بھی گنجائش ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو جائے. ختم پر ہی 15 منٹ اور نکل گئے. ایسا اگر ختم ہوتے رہی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. شورا کرام 10 12 شورا کرام میں تشریف فرمائے. حضرت کرام میں بات سمیٹ رہا ہوں، یہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مصلی کس کو عنایت فرمایا تھا؟ آپ جانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام مرض وصال میں آقا کائنات علیہ السلام جب مسجد کی طرف تشریف لانا چاہتے تھے، وضو فرمایا
लोगों से कहा मुझे वज़ू कराओ, वज़ू करवाया गया। उसके बाद हुजूर पर गशी की कैफियत तारी हो गई। आक़ा कायनात अलैहिस्सलाम कुछ देर बाद फिर जाके पूछा नमाज हो गई? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आपको छोड़कर कैसे नमाज पढ़ी जा सकती है? फिर वज़ू फरमाया, फिर गशी की सी कैफियत तारी हो गई। फिर उसके बाद जाके पूछा, लोगों ने नमाजें अदा कर ली, सरकार के साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आपको छोड़कर कैसे? कहने लगे मुझे वज़ू कराओ। 3 मरतबा हुजूर ने वज़ू फरमाया। उसके बाद फिर गशी की सी कैफियत तारी हो गई। फिर उसके बाद आक़ा जाके इरशाद फरमाया नमाज पढ़ ली गई। कहने लगे या रसूलल्लाह हम नहीं पढ़ सके। तो कहने लगे सरकार जाकर अबू बकर से कहो कि नमाज की इमामत फरमाए। तो उस मौके पर बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने किया या रसूलल्लाह अबू बकर रफ़ीक़ुल क़ल्ब है, इंतहाई नर्म दिल इंसान है, आपकी गैर मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, वो रोएंगे और आपको याद करेंगे, बेहतर है कि किसी मजबूत आदमी को आपकी जगह पर खड़ा कर दिया जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ए आयशा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती, मेरा हुक्म है कि अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा किया जाए। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई थी, रसूलुल्लाह से मसला पूछा, जाते जाते उसने पूछा या रसूलुल्लाह और एक मरतबा मैं मदीने आऊँ और आपको ना पाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगी? किससे मैं अपने मसाइल दरियाफ्त करूँ? किसकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ? किससे अपने मसाइल रुजू करूँ? रसूलुल्लाह ने फरमाया था ए आयशा ए खातून अगर तुम मुझे ना पाओ तो फिर सीधे अबू बकर सिद्दीक के पास चले जाना। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक का लोगों को पता दे रहे थे। आजकल लोग कहते हैं हजरत मौलाए कायनात खलीफा बनना चाहते थे और जुल्मन नऊज़ु बिल्लाह जबरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। ये कैसी बातें हैं, जहालत की बातें, ये कैसे वसवसे हैं जो शैतान हमारे दिलों में डाल देता है। कहते हैं अली मजबूर थे, अली और मजबूर हो, शेर खुदा और मजबूर हो जाए, जिसका बेटा मजबूर ना हो सका उसका बाबा कैसे मजबूर हो गया? क्या आप अली से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, अली के मुर्तज़ा से अदावत कर रहे हैं? अगर वो अपना समझते दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि अली के मुर्तज़ा को दबा सके, वो शेर खुदा थे, वो मुश्किल कुशा थे, वो हैदर कर्रार थे। कर्रार कहते हैं परख परख कर हमले करने वाले को। वो कब खामोश रहने वाले थे? उन्होंने मजबूरन हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा नहीं माना, बल्कि दिल की मोहब्बतों के साथ उन्हें रसूलुल्लाह का खलीफा तस्लीम किया था। और क्यों किया था? इस वास्ते कि अपना मुसल्ला खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया था। और मुसल्ला देकर सरकार ने क्या बताया? इमामत के मुसल्ला की बात करके बात खत्म कर देता हूँ। जनाजा तैयार है, इंतकाल की घड़ियाँ हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी औलाद को बुलाया, इरशाद फरमाया मेरा जनाजा तैयार करो, मैं चाहता हूँ कि हुजूर की कुर्बत मुझे मौत के बाद भी हासिल हो जाए, तो दुनिया से जाने के बाद भी सरकार के दरबार में सरकार की मस्जिद में रहूँ। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया हुजरा मेरा है, आप बाबा मेरे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अर्ज़ करने लगे हुजरा तुम्हारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर वहाँ मेरे सरकार आराम फरमा है। सरकार जिसको चाहेंगे वो उस हुजरे में जाएगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। कहने लगे हम क्या करें? अली मुर्तज़ा से गुजारिश करो कि जनाजा तैयार करने के बाद, ये तफसीर कबीर में लिखा हुआ है, इमाम राज़ी की मशहूर मारूफ तफसीर 30 जिल्दों में है, जामिया जामिया में भी है, छपती है, पढ़ी जाती है। इमाम राज़ी लिखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जनाजा तैयार किया गया, नमाज जनाजा पढ़ी गई, ले जाकर रोज़े रसूल के बाहर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जनाजा रख दिया गया। रखने के बाद मौलाए कायनात आगे बढ़े, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह आपके दोस्त, आपके खादिम, आपके गुलाम और आपके यार का जनाजा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सरकार आप इजाज़त दें तो अंदर दाखिल कर दें। तमाम मदीने के सहाबा गवाह हैं। रसूलुल्लाह की क़ब्र अथर से आवाज़ आई उदखुलुल हबीब अल हबीब, लोगों किस बात का इंतजार कर रहे हो? दोस्त को दोस्त से मिला दो। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आजकल लोग कहते हैं रसूलुल्लाह नौज़ुबिल्लाह ख़त्म हो गए, अलियाज़ुबिल्लाह ताला। अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान देखिए, वो कहते हैं मेरे सरकार ख़त्म नहीं हुए, मेरे सरकार आराम फरमा रहे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। ये अक़ीदा, ये फ़िक्र, ये नहज अपनाने की ज़रूरत है। आजकल जितने फितने उठ रहे हैं, शायद किसी ज़माने में इस कदर फितने उठे हों। रसूलुल्लाह की शान का इनकार, रसूलुल्लाह की हयात का इनकार, रसूलुल्लाह के इल्म का इनकार, रसूलुल्लाह के कमाल का इनकार, रसूलुल्लाह की जुद व सक़ा का इनकार, रसूलुल्लाह के अता फरमाने का इनकार, रसूलुल्लाह के मदद फरमाने का इनकार, रसूलुल्लाह को पुकारने का इनकार। ना जाने आज बस एक ही नारा चल रहा है शिर्क, बिदअत, उसके अलावा लोग कोई कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, इन बातों पर गौर नहीं करना चाहते। तो मेरे दोस्तों, हमें दीन सीखना है तो इन ज़ातों से सीखना है जिन्होंने रसूलुल्लाह से दीन सीखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुर्बानियाँ भी हैं और वफ़ादारियाँ भी हैं और सबसे बढ़कर सब कुछ लुटाना भी है। और उनका ईमान यह है कि सरकार कल भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं, कल भी मदद फरमाते थे, आज भी मदद फरमाते हैं, कल भी जवाब देते थे, आज भी जवाब देते हैं, कल भी झोलियाँ भरते थे, आज भी झोलियाँ भरते हैं, कल भी करम फरमाते थे, आज भी करम फरमाते हैं। वो न जाम बदला है, न बादा बदला है, न साकी बदला है, बदल तो हम गए हैं। हाज़िरीन किराम, फिर ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरे के पूरे
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ان کی خیرات پا کر ان کی طرف رجوع ہوں اور ان سے عقیدتوں کا تعلق استوار کریں۔ میں دل کی گہرائیوں سے حزب صدیقین کے جمیع شرکاء کو اور محفل کے جملہ ارکان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسی محفل سجائی، اور میں دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں ہمارے معزز علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ صدر محفل کا ہمارے قاضی اسد ثنائی صاحب مقدس ذلہ العالی اور جمیع حاضرین اکرام حضار مجلس کا کہ آپ نے محبتوں کے ساتھ اتنی دیر مجھے برداشت فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ختم کروں، مگر وقت کے تقاضے ہوتے ہیں اور باتیں ہیں، آپ بھی ہیں سلامت اور غوث پاک کا کرم تو ہم بھی سلامت ہیں، پھر آپ سے ملاقاتیں ہوں گی، پھر آپ سے باتیں ہوں گی۔ حاضرین کرام یہ چند باتیں تھیں حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت اور ان کی شان میں نے آپ کی خدمت میں اس کی قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، پڑھیے، ان کی سیرت پر کتابیں دنیا بھر کی کتابیں ان پر لکھی ہوئی ہیں، اور اپنا تعلق نظیم ذاتوں سے مستحکم کیجیے، صدیق والے ہو جائیے، فاروق والے ہو جائیے، عثمان والے ہو جائیے، علی والے ہو جائیے، فاطمہ والے ہو جائیے، اور حاضرین کرام ان سے بغض، ان سے عداوت، ان سے کینہ انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا۔ حضرت رسول پاک نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا ہے جب لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، جام پلانے کے لیے ایک ذات کھڑی نہیں ہوگی، جام پلانے کے لیے بھی دو ذاتیں کھڑی ہوں گی، ایک میری ذات، دوسری ابوبکر صدیق کی ذات۔ ان سے بغض رکھ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ نے ان سے بغض رکھا، آپ یقین کر لیجئے کہ میدان محشر میں حضور کا جام ملنے والا نہیں ہے، جام اسے ملے گا جو ابوبکر صدیق کا وفادار ہوگا۔ بن جائیے وفادار، بغض و عداوت آپ لوگوں میں ہے بھی نہیں، جو ہیں ان کی خدمت رس کرنا ہے چھوڑیے۔ رسول اللہ نے جنہیں چاہا ہے ان سے محبت کیجیے، رسول اللہ نے جنہیں اپنی محبتوں کا محور بنایا ہے ان سے اپنی عقیدتوں کے رشتے کو استوار کیجیے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ بزم صدیقین اسی طرح آباد رہے، یہ ان کی پہلی محفل ہے، اسی طرح یہ محفلیں کرتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بلند ہوتا رہے۔ اے پروردگار ہم تمام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ جانثاری کا صدقہ عطا فرما، جذبہ وفاداری کا صدقہ عطا فرما، ان کی عقیدتوں کا صدقہ عطا فرما۔ مولا حضرت یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے روضے کی حاضری ہمیں نصیب فرما، ان کے آستانے پر کھڑا ہونے ہمیں نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، ہم تمام پر فضل فرما، ہم تمام پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے تمام جائز دلی مقاصد کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔ والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه مصابيح الصدق والصفاء، أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم صدیقین کے معزز ارباب، خصوصاً صدر بزم عالی جناب فاروق رشید صاحب اور معتمد بزم مولانا قاضی اسد ثنائی صاحب، آج کے 16 بیاں نوجوان مقرر عزیز القدر سید شاہ رضوان پاشا صاحب، قادری لاؤبالی زیادہ مجد لہو، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور شعراء کرام، اس وقت طول طویل تقریر کرنے کا تو وقت نہیں ہے، تبرکاً مجھ سے چند کلمات عرض کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری نظر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت، مناقب ہو یا آپ کے اوصاف بیان کرنا، یہ بھی سنت ہے، اور نثر کی حالت میں بیان کرنا بھی سنت ہے، اور نظم کی حالت میں، شعر کی حالت میں بھی بیان کرنا سنت ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، نہ یہ سنت چھوڑتے ہیں نہ وہ سنت چھوڑتے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، آشا نے جیسے حدیث شریف مشکات کی پیش کی کہ تاروں کی تعداد کے برابر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں، اور وہ تمام نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کی برابر۔ اب کمبینیشن، پرمیٹیشن، ریاضی سب کے حساب سے کیجئے تو اس کا کوئی
ایک بحر ناپیدا کنار ہے، انفینٹی ہے، اس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، تو بھلا مجھ جیسے عاجز کی کیا مجال اور حیثیت ہو سکتی ہے کہ آپ کے تمام اوصاف کا احاطہ کر سکیں۔ دراصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد بہت سی فضیلتیں ہیں، جس میں سے بہت سی حضرت نے بیان فرما دی، مگر سب سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے وہ کسی صحابی کو نصیب نہیں دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی 4 مسلسل پشتیں صحابی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، اور آپ تو افضل الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق، یہ تو آپ کی شان ہے۔ اور آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سرکار کے صحابی ہیں، اور ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ 4 مسلسل پشتوں کا صحابی ہونا کسی صحابی کو یہ منفرد فضیلت حاصل نہیں ہے، اور آپ کے اولیات میں یہ بھی شامل ہے۔ یہ اولیات میں شامل ہے اس وجہ سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے اول ہی فرمایا۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل ہو رہا تھا، لوگوں کے اعتراضات کے جوابات اشارتاً کنایتاً پاشا دے رہے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، شجاعت میں سب سے اعلیٰ درجہ حضرت علی شیر خدا کو دیا جاتا ہے، لیکن ایک روز آپ نے اپنے ساتھی صحابہ سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، شجاعت میں سب سے آگے کون ہے؟ سب لوگوں کی نظریں آپ ہی کی طرف گئی۔ آپ نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بدر کے غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوپڑی کے پاس اکیلا چھوڑا گیا اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آفر کیا گیا، کوئی پیشکش قبول نہیں کیا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برہنہ تلوار لیے ہوئے سرکار کے اطراف صدقہ پھر رہے تھے، ہر ایک کا مقابلہ کر رہے تھے، ان سے بڑا کوئی شدید نہیں ہوتا۔ اب رہا حضرت علی شیر خدا کو بعض لوگ آگے بڑھانا چاہتے تھے، تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخر ہوتا، جن کو اے ہمارے ابو بکر آپ کو اللہ کے رسول آگے بڑھا دیے ہیں، تو کس کی مجال ہے کہ آپ کو پیچھے کر سکتے ہیں، کس کے پیچھے کر سکتے ہیں؟ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دوں مختصراً۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب مختلف سلاطین کے مراسلات لیٹرز آتے تھے تو ان کے اوپر اسٹیمپ ہوتا تھا، ان کے حکومت کی مہر ہوتی تھی، اور حضور کے پاس سے جو جوابات جا رہے تھے اس پر کوئی اسٹیمپ نہیں ہوتا تھا۔ چند صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سب سلاطین سے بھی زیادہ افضل ہیں، آپ کے بھی لیٹر کے اوپر آپ کی کوئی مہر ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فوری ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، اس مشورے کو قبول کر لیا اور فرمایا جاؤ میری ایک مہر کی اسٹیمپ بنا دو۔ حضرت ابو بکر عرض کر لے کہ اس پر کیا لکھانا چاہیے، کندہ کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا بس اللہ اتنا ہی لکھنا کافی۔ سن لیے اور دکان کی طرف جاتے جاتے راستے میں سوچنے لگے، اللہ تعالیٰ تو کہیں اپنا نام اکیلا نہیں لکھا ہے، کلمہ طیبہ میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، اذان میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، نماز خالص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ محمد کا نام، صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی صورت میں سرکار خود بھی فرما دیں میں تو جا کے کندہ کرنے کے لیے آرڈر دوں گا اللہ اور محمد، گئے آرڈر دے دیے، وقت کے اوپر پہنچے تو دیکھیے اس میں اللہ اور محمد دونوں لکھ دیے، بہت خوش ہوئے، پھر دل میں دغدغہ ہونے لگا، سرکار خفا ہوں تو میں کیا کہوں، میں سہ لوں گا، عرض کر دوں گا سرکار میرا دل گوارا ہی نہیں کیا آپ کے بغیر نام کے۔ وہاں تشریف لے گئے، حضور کو پیش کیا، حضور اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ کے
जलाल भरे चेहरे पर कुछ अजीब ही असरात नजर आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर समझ गए कि मैंने जो मोहम्मद का लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ाया है उसके से खफा हो रहे होंगे। लेकिन आपने कहा अबू बकर तुमने क्या किया? अल्लाह, मोहम्मद और अबू बकर ये सब तल्ला कराने के लिए किसने कहा था? परेशान हो गए। मैंने दुकान पर देखा तो सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद था, अबू बकर तो उस पर था ही नहीं। सरकार के इस सवाल का जवाब देने जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। कहने लगे कि सिद्दीक को गवारा ना हुआ कि अल्लाह का नाम अकेला रहे और मोहम्मद का नाम अकेला कर लिया जाए। अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि मोहम्मद के साथ अल्लाह का नाम मिला दिया जाए। ये वो ये वाबस्तगी है, ये वो मोहब्बत है, ये मुहय्यत है, ये संगत है, ये सोबत है हज़रत सिद्दीक़। अल्लाह ताला के हबीब के साथ आपने जो वाबस्तगी इख्तियार की है, कौन सी कुर्बानियाँ दी अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद तक़वे में तो इतना आगे कि अल्लाह ने अतक़ा फरमा दिया, सुपरलेटिव डिग्री, अफज़ल तफ़ज़ील का सेगा, उससे बड़ा तक़वा रखने वाला कोई नहीं है सहाबा में। और इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम के मुताबिक वही अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है जिसका तक़वा ज़्यादा है। इसीलिए अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ होंगे कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर बशरियत में, बशर में, आदमियों में, इंसान में, बनी आदम में कोई अफजल हो सकते हैं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके तक़वा की भी बहुत सी मिसालें, मैं एक ही बात अर्ज़ करके ख़त्म करता हूँ। जैसे कि पाशा ने फरमाया शोराए किराम यहाँ तो माशाअल्लाह सुनते बैठे हैं, बाद महफिलों में शोराए किराम मुक़र्रिरीन को कोसते रहते हैं कि ये कब तक ये करते रहेंगे, कब तक तकरीर करेंगे। लेकिन ये सब हमारे अपने शोरा हैं, यकीनन वो मजबूत भी हो रहे हैं और उनके बयान करते रहे तो ऐसे बयान कहीं बरसों में एक आध बार मिल जाता है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी महबूब, तो हम भी उनको महबूब रखें तो सरकार की महबूबियत हासिल करने के लिए। तो मैं तक़वे की एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, जब आप खलीफा बन गए, आपकी मोहतरमा ने अर्ज़ किया कि मैं जो चादर ओढ़ कर नमाज पढ़ती हूँ वो इतनी बोसीदा पैबंद ज़दा हो गई है कि मुझे एक नई चादर अब तो खलीफा बन के आप खरीद के लाएंगे। आपने फरमाया नहीं, मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं है, जब गुंजाइश होगी मैं खरीदूंगा। मगर ख़वातीन बहुत ही किफ़ायतशार तबीयत के होते हैं, मर्दों से ज़्यादा किफ़ायतशार औरतें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपकी ज़ौजे मुहतरमा ने बैतुल माल से खर्च बालाई यानी रोज़मर्रा के अखराजात के लिए जो आपको रकम दी जाती थी उसमें से थोड़ा थोड़ा पसंदाज करके जब इतनी रकम जमा हो गई कि एक चादर खरीद सकते हैं तो किसी गुलाम के ज़रिए चादर खरीद कर लाई और मंगवाई और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए वो ओढ़ कर नमाज पढ़ रही थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए, ये दिल में खुश हो रही हैं कि अब ताजुब होगा हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन को कि ये चादर कहाँ से आई। चुनांचे आपने दरियाफ्त किया कि ये तुम्हारे पास नई चादर कहाँ से आ गई। सच्चों की सोहबत में रहने वाले झूठ कहाँ से बोल सकते हैं। सच सच बता दिया कि आपको जो बैतुल माल से पैसा रोजाना मिलता था उसमें से थोड़ा पसंदाज करके मैंने ये चादर खरीद ली है। आपने कहा इसका मतलब ये हुआ कि हमको बैतुल माल से खर्चे के लिए जितना रुपया दिया जाता है उसमें से कम करने के बावजूद हमारा घर चल सकता है। लिहाजा ये जितना भी तुमने पसंदाज किया है और चादर खरीदी है ये हमारी नहीं हो सकती, इसको आपने ले जाकर बैतुल माल में दाखिल कर दिया और उसके बाद फरमा दिया कि कल से हमारे खर्चे के लिए इतना पैसा कम करके दिया जाए तो हमारा भला अंदाजा लगाइए। तक़वे का ऐसा तस्वुर आज की दुनिया में हो तक नहीं सकता। अतक़ा के बिल्कुल सही माना है। अब रहा आखिरी बात कि चारों खुलफ़ाए किराम के बारे में अल्लाह ताला ने जब सिलेक्शन किया है, मेरा एक शेर है बल्कि दो शेर है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अस्हाब नबी यूं तो बिस्यार नजर आए, अस्हाब नबी यूं तो बिस्यार नजर आए, जो ज़ेब खिलाफत थे बस चार नजर आए, जो ज़ेब खिलाफत थे बस चार नजर आए।
जाली मुबारक को झांका जो अदब से मैं, जाली मुबारक को झांका जो अदब से मैं, आगोश मोहम्मद में दो यार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियों से नवाजा था कि जिसका शुमार ही नहीं किया जा सकता। अब लोग ये कहते हैं कि हजरत अली शेर खुदा को पहला खलीफा बना देना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में और हदीस में भी इशारे दिए गए हैं जिस आर्डर से ये खिलाफत हुई है तारीख में, उसके लिए कुरान भी गवाह है और अहादीस भी गवाह है। कुरान में सूरह फतह की वो आयत है, पहले तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब की तारीफ फरमाई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, ये हजरत सिद्दीक़ अकबर का वस्फ है। वअशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का वस्फ है। रहमाउ बैनहुम, ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये हजरत अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह। मैं एक ही हदीस आपको सूरह फतह की आयत में अल्लाह ताला ने पहले अपने हबीब की तौसीफ और तारीफ फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इस चांद के बाद उनके तारों की बात आ रही है। सबसे पहले वल्लज़ीना मअहू, कि मइयत में सबसे ज्यादा वो मेरे सरकार हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका आज चर्चा, जिनका आज यहाँ पर तस्करा हो रहा है, तस्करा जमीन हो रहा है। और उसके बाद अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रहमाउ बैनहुम से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु का मुराद है। और तराहुम रुक्अन सुज्जदा से मुराद हज़रत अली शेर खुदा हैं। यही तफासीर में बयान किया गया। अब मैं आपको एक हदीस शरीफ देता हूँ, उसके जरिए से यही इशारे तरतीब के जो दिए गए हैं, बड़े ही अजीब अंदाज में उसमें मुहद्दिसीन ने फरमाया है। कहते हैं सरकार का इरशाद है, खैरुल कुरून क़रनी, सब ज़मानों में बेहतरीन ज़माना मेरा है। ये क़रनी जो लफ्ज़ है, ये मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसके अंदर सरकार का भी ज़माना शामिल है और खुलफ़ाए राशिदीन का भी शामिल है। उनसे कहा ये कैसे भाई? तो कहने लगे क़रनी पे अगर चश्मे बसीरत से गौर करो तो पता चलेगा कि चारों खुलफा जिस ऑर्डर से तारीख में खलीफा बने, उनके हर नाम का आखिरी हर्फ लो और जोड़ दो। हजरत सिद्दीक़ अकबर का आखिरी हर्फ काफ, हजरत उमर का आखिरी हर्फ रे, हजरत उस्मान का आखिरी हर्फ नून, अली का आखिरी कुरान में भी तरतीब की गई है, पेशीगोई की गई है, हदीस में पेशीगोई की गई है। और इसके बाद अगर कोई इस तरतीब को गलत कह रहा है तो अल्लाह और रसूल के ऊपर रिमार्क कर रहा है। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूंगा, फर्ज कर लीजिए, मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है कि किसी गलत चीज को पहले फर्ज करते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं, उसके बाद असल चीज को ही तस्लीम कर लेते हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि हजरत अली शेर खुदा को सबसे पहला खलीफा बना दिया जाता। तो आप जानते हैं तारीख सीरत की किताबों से कि हुजूर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही सामने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हुआ, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हुआ, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल हुआ। लिहाजा अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर खलीफा अव्वल बना दिया जाता तो उम्मत सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अनवार खिलाफत से मुस्तफीद होती थी, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अनवार खिलाफत से महरूम हो जाती थी। इस वजह से अल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन यहाँ पर जो कुछ भी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो भी अर्ज किया गया उसको कबूल फरमाए और हमारे लिए आपकी सीरत को काबिल तकलीफ बनाकर उस पर अमल करने का हौसला अता फरमाए। मैं एक मरतबा फिर ये बस में सिद्दीक़ीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतनी अच्छी महफिल आपने सजाई। अब तक के एक सुन्नत की तकमील हो रही थी, इंशाअल्लाह दूसरी सुन्नत की होगी। बहुत गलतनाक, बहुत खूबसूरत, बहुत दिलफरोज और हमारी
ये दो तकरीरें मैं समझता हूँ आज की महफिल का हासिल है। हजरत रिजवान बादशाह साहब क़िबला मुअज़्ज़ज़िल आली हजरत सूफी साहब क़िबला ने जिस तरह गुफ्तगू फरमाई है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं बेइंतहा दोनों हज़रात का ममनून मशकूर हूँ कि आज के हमारी इस नशिस्त को आपकी मौजूदगी ने कामयाब बनाया है। रोशन नूर ईमान से दिया सिद्दीक़ अकबर का है, रोशन नूर ईमान से दिया सिद्दीक़ अकबर का है, रोशन नूर ईमान से दिया सिद्दीक़ अकबर का, तभी तो मर्तबा ऊंचा हुआ सिद्दीक़ अकबर का, तभी तो मर्तबा अकबर का। कोई क्या खाक समझे सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का नबर का। देखिए कि तने अक़दस है ज़ेबे दोष वल्लाह क्या मुक़द्दर है, तने अक़दस है ज़ेबे दोष वल्लाह क्या मुक़द्दर है, सिद्दीक़ अकबर का अल्लाह क्या मुक़द्दर है कि शान अर्श से ऊंचा हुआ और निछावर कर दिया सब कुछ बचा कर कुछ नहीं रखा। हैसियत क्या है कहें कुछ उनके बारे में, हमारी हैसियत क्या है कहें कुछ उनके बारे में, कि है कुरान में भी तज़किरा इक़्तिदा उनकी है, वो मयार हक़ की है नबी ने इक़्तिदा उनकी। वो काफिर है कि जो मुनकिर हुआ सिद्दीक़ अकबर का, वो काफिर है कि जो मुनकिर हुआ सिद्दीक़ अकबर। وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك. وصل على خير خلقك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم حسن مرادنا وبلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ومقاصد من استوصانا بالدعاء. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.